فرنٹیئر میں بھی ہیں ان کی، تو اگر یہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اور ایک کنسسٹنٹ موومنٹ چلتی رہتی ہے، چاہے وہ لو انٹینسٹی کی ہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کئی ایسے موقع آئے جب ہائی انٹینسٹی کی بھی ہو گئی تھی، جب تشدد ان پہ کیا گیا تھا سڑکوں کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ہمارے ریڈیو آپ کی دنیا، آپ نے سنا خبروں کا خلاصہ، خبریں جب ہم نے آپ کے لیے اناؤنس کی اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے وائس آف امریکہ کے یہاں اسٹوڈیو سے معروف تجزیہ کار اور اسکالر، پاکستانی اسکالر ڈاکٹر فاروق اسناد سے، جو ہم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے کا۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خبروں میں سنا، جس کہ نیلوفر ابھی بتا رہی تھی، کہ وزیر اعظم، جو سابق دو وزرائے اعظم ہیں نواز شریف اور بے نظیر، میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو مطالبات پیش کرے گی کہ اور پھر اس کے بعد حکومت ان کو منظور یا نامنظور کرے گی، پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اتنا کم وقت رہ گیا ہے انتخابات میں، کیا جو امیدوار اپنی کیمپین چلا رہے ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات لڑنا یا دنیا میں کہیں بھی ایک بہت مہنگا کام ہے، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اپنی کیمپین پر، تو کیا جو امیدوار ہیں ان دونوں پارٹیز کے یا اپوزیشن پارٹیز کے، وہ اپنی انویسٹمنٹ اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک ایک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، یا وہ اپنی کیمپین جاری رکھیں گے؟ کس طرح کی صورتحال بنے گی؟ وہ تو کیمپین کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ویسے بھی اس میں ابھی وہ ایک مومنٹم اس لیے نہیں بنا کہ آج تو اخیری تاریخ تھی جو اعتراضات ہیں وہ کرنے کی، اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے وقت دیا ہے شاید 15 دسمبر تک، جس میں حتمی جو لسٹیں ہیں وہ شائع ہوں گی۔ تو جب تک حتمی لسٹیں نہ شائع ہوں اس وقت تک تو الیکشن پروسیس صحیح طرح چلتا نہیں۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل ان کو ان اویئر اور ان پریپیئرڈ پکڑا ہے، یعنی کہ بے نظیر صاحبہ بھی ملک سے باہر تھی، نواز شریف باہر تھے، تو پارٹیز ان کی بالکل تتر بتر ہوئی تھیں، ادھر ادھر کوئی ان کی آرگنائزیشنز صحیح طرح نہیں بن پا رہی تھی، چونکہ لیڈرز ہی نہیں تھے، اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ اب وہ دونوں واپس آئے ہیں، ابھی ان کو ہوش بھی نہیں آئی تھی کہ انہوں نے ایک دم اوپر تلے ٹائم ٹیبل دینے شروع کر دی الیکشن کی، اور الیکشن کو کوشش کی کہ قریب تر لائیں تاکہ ان کو موقع ہی نہ مل سکے کہ اپنے آپ کو منظم کرنے کا، بلکہ اپنے کینڈیڈیٹس بھی صحیح طرح چننے کا۔ اس لیے ابھی تو میں کہوں گا، دیکھیے نا اب یہ کہاں نکلے ہیں۔ اب بے نظیر صاحبہ جو کراچی میں تھی یا لڑکانہ وہ گئیں، اس کے بعد وہ لاہور میں آ کے وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئیں، پھر اس کے بعد وہ پشاور شاید ایک دن کے لیے گئیں۔ ان کے بعد جو نواز شریف آئے ہیں وہ تو لاہور سے نکل نہیں پا رہے، وہ تو پہلی دفعہ لاہور سے نکل کے اسلام آباد آئے ہیں، یا وہ قصور تو بالکل ساتھ جڑا ہوا ایک شہر ہے وہاں گئے تھے۔ تو اس لیے ان کو تو موقع کیمپین کا بالکل سب نے سیکھا، ان کو کیمپین کا موقع مل نہیں رہا، اس لیے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور ٹائم ٹیبل بہت شارٹ ہے، اور ویسے بھی یہ مطالبات جو ہے وہ جب تک 15 تاریخ کو حتمی لسٹ نہیں آتی، اور ابھی نشان بھی نہیں ملے ان کو، جو سیاسی جماعتوں کے نشان ہوتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن میں۔ تو اس لیے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ایڈمنسٹریٹو الیکشن کے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی اسی دوران ان کو یہ دیں گے، اور یہ الیکشن جو ہے اگر انہوں نے حصہ لینے کا فیصلہ بھی کیا تو یہ بالکل لو کی الیکشن ہوگا، اور اس میں وہ اس طرح کا ہم نہیں دیکھیں گے جو کہ جوش و خروش پہلے ہوتا تھا، پہلے الیکشنوں میں پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے حکومت نے جلسے جلوس سارے بین کیے ہیں، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو وہ بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے یہ کیمپین بہت ہی چپ کر کے ہوگی، اور اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہی زور لگائیں گے۔ اور یہ ہمیں یہاں ایک اور بات میں یہاں کہوں گا کہ جو الیکشن پاکستان میں ہوتا ہے وہ زیادہ انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے، یعنی جو کینڈیڈیٹس ہیں ساری پارٹیز کے، وہ ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو انہوں نے جا کے صرف ووٹ مانگنے ہیں، اور اب لوگوں کی مرضی وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اس لیے لیکن اس طرح کا شو نہیں ہوگا جس طرح کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں مختصراً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ان کے میاں صاحبان کے، میاں برادران کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ شاید ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگلی جو سٹیپ جس پہ اس مسترد کیے جانے کو چیلنج کیا جانا ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے معاملہ سپریم کورٹ تک چلا جائے اور یہ اپیل لے کر سپریم کورٹ میں جائیں،
میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، اور اس طرح جو PCO کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے جو سخت سپریم کورٹ میں ہیں، ان کی لیجیٹمیسی کو قبول کر لیا جائے، ان کی ایٹ لیسٹ لیجیٹمیسی. آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ نہیں کاکب، وہ اس لیے نہیں کہ وہ آج بہت کیٹیگوریکلی نواز شریف نے کہہ دیا پریس کانفرنس میں. وہ میں نے سنی ہے پریس کانفرنس، انہوں نے کہا ہے اس پہ کیٹیگوریکلی کہ میں اپیل میں نہیں جا رہا، اور نہ ہی شہباز شریف اپیل میں جا رہے ہیں، ہم اپیلیں نہیں کریں گے. یعنی وہ ہائی کورٹ لیول کی بات کر رہے تھے، ہم بالکل اپیلیں نہیں کریں گے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے، یہ کر دیں ریجیکٹ ہمارے پیپرز، ہم پھر بھی الیکشن کا جو بھی پروسیس ہوگا یا نہیں ہوگا ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے طے کریں گے، اس میں میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، میں تو آؤٹ ہوں اور میرا بھائی بھی باہر ہے الیکشن سے. اس لیے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں پورا پبلکلی انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو اناؤنس کر دیا. تو وہ فیکٹر تو وہاں نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے ہمارے سامعین تک پہنچائی. تھینک یو ویری مچ. ہر جگہ ہوا کے دوش پر شمال